ٹھیک ہے, وہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں ٹوٹل؟ 12. تو وہ جو زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہے اس میں سب سے پہلا گروپ کون سا ہے؟ جی پہلا گروپ تا, دال اینڈ واو. اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا؟ تا دا واو. دوبارہ پڑھ لیں ایک مرتبہ, تا دا واو. اچھا, ان دونوں میں کون سا فرق ہے؟ ان دونوں میں کون سا فرق ہے؟ باریک اور موٹے کا. ویری گڈ. اس فرق کو کون سا فرق بولتے ہیں؟ صرف کا فرق. ٹھیک ہے, یہ ساری ریویژن چل رہی ہے اس لیے میں آپ سے کہلوا رہا ہوں. جی دوسرا گروپ اس کا کون سا ہے؟ تا دال واو. ٹھیک ہے, یہ نقطے والا ہے, یہاں ایک نقطہ کم ہے, اس میں ایک نقطہ, اس میں نقطہ نہیں ہے, اس میں نقطہ, اس میں نہیں. ٹھیک ہے نا, بس اس کو اس لحاظ سے ذرا پہچانیے گا. یہاں پر 3 نقطے, یہاں پر 2 ہو گئے, یہاں پر ایک ہے, یہاں پہ ایک بھی نہیں, یہاں پہ ایک ہے, یہاں پہ ایک بھی نہیں, تو یہاں اس سے ذرا مائنس میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تا دال واو یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کو یاد ہے نا, ایک بات تو یاد ہے, زبان کی نوک سے ادا ہو رہے ہیں نا, تو زبان کی نوک تو یاد ہے نا. اب بتائیں زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا دوسرا گروپ. اس کا تیسرا گروپ کون سا ہے؟ ہاں لیکن پہلا سب سے پہلا کیا تھا؟ زا. دوسرا سین. تیسرا صاد. ز س صاد. ز س صاد. جی یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے یا ادا کر بھی رہے ہوتے ہیں وہیں سے؟ زبان کی نوک کہاں؟ نیچے والے دانتوں کے سرے کو. ٹھیک ہے, اور سب سے آخر میں چوتھا گروپ کون سا ہے اس کا؟ لام نون را. وہ تصویر گروپ میں شیئر ہوئی تھی نا, وہ جو کسی نے لی تھی تصویر یہاں پہ, تو بس اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو یاد ہو جاتا آپ کو. یہ اصل میں طرح ترتیب وہ الف با تا تھا, وہ ترتیب تو ہم نے بچپن سے پڑھی ہوئی ہے, پہلے وہ یاد رہتا ہے. یہ ترتیب ذرا سی چینج ہو گئی ہے, اس کو یاد رکھنا ذرا مشکل رہتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب ہم پوئم پڑھیں گے, وہ پوئم نفیس بھائی پوئم آپ گروہ میں بھیجی تھی, تو پھر تو میرے خیال میں اب یہ اس کو ہوم ورک کا حصہ بناتا ہے کہ کل ہم نے, اب ہمارے جو اتواروں کلاس ہوتی ہے نا, اس میں ہم نے ہمارے ہوم ورک کا حصہ ہے کہ 20 بار نظم سننی ہے. ٹوٹل 56 سیکنڈ کی نظم ہے, اور اگر آپ اس کی اسپیڈ بڑھا دیں گے تو 56 کا آدھا کتنا ہو جاتا ہے؟ 28. تو 28 سیکنڈ کی آپ سمجھ لیں گے, یعنی آپ 1 منٹ میں 2 مرتبہ سن سکتے ہیں. تو 20 بار سنیں گے یعنی 10 منٹ میں, 10 منٹ میں آپ 20 بار سن سکتے ہیں. اس کے بعد خود بخود انسان کو یاد ہو جاتی ہے. تو یاد کرنی ہے اور 20 بار سننی ہے. جس کو یاد ہے وہی 20 بار سنے گا, جس کو یاد نہیں ہے وہی 20 بار سنے گا. یہ ہم نے ہماری جو اتوار کلاس ہے وہاں اس کو ہم نے لازمی کیا ہوا. پھر وہ زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, حروف مدہ حروف لین, سب سے وہ پوائنٹ اتنی مرتبہ انہوں نے سنی ہے, 20 مرتبہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اتنی مرتبہ سنی ہے کہ وہ اب ان کو نظم جو ہے وہ تو بالکل یاد ہی ہوئی ہے. اور اس میں ماشاءاللہ آدھی کی عمر کے لوگ ہیں, یعنی بہت زیادہ ضعیف لوگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, اور 1-2 بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. اس کے اندر اس میں بیچ میں ہم نے پارٹیشن رکھا ہوا ہے, اس طرف خواتین بیٹھتی ہیں, اس طرف مرد حضرات بیٹھتے ہیں. تو بڑی اچھی کلاس ہو رہی ہے. تو اس کے اندر یہ لازمی دو. تو آج ہم جو ہے کل کے لیے ہوم ورک میں کا حصہ بنائیں گے اس پوائنٹ کو, کیونکہ آج ہمارے مخارج پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تمام حروف کی پوائنٹ جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو زبان کی نوک سے ادا ہونے والا چوتھا اور آخری گروپ کون سا ہے؟ لام نون را. اس کا نام لام نون را ہے حروف کا, اور اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ لا نا را. لا نا را. جی یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اوپر والے مسوڑے کو کیا لگے گا؟ زبان کی نوک. ٹھیک ہے, یہ یاد ہوگی آپ کو. جی زبان کا دوسرا حصہ, یہ تو زبان کی نوک تھی نا, اب اس کو ہم یہ اس طرح ذرا لمبا کر کے لکھ دیتے ہیں. یہ زبان کی نوک سے ادا ہونے والی. ٹھیک ہے, اب زبان کے وسط سے بیچ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اب بیچ کا لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا تو وسط لکھ لیتے ہیں. وسط, اوسط وغیرہ یہ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یا وسطیٰ, مشرق وسطیٰ, یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری زبان کے اندر. تو زبان کا وسط, زبان آ گئی ہے, اس کا وسط. یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے وسط سے؟ لکھے ابھی. جی کون کون سے ہیں؟ ذرا سا نام لے لیں. جیم شین اور یا. ج ش یا. ج ش یا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد ہے. اس کے بعد وہ ذرا مشکل ہے, اس کے بعد والا مخرج. وہ کون سا مخرج ہے؟ زبان کا تیسرا حصہ کون سا ہے؟
زبان کا کنارہ. تو کنارے سے, زبان کے کنارے سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے کون سا ہے؟ غاز. نمبر 2 کاف, اس کو یوں بھی لکھتے ہیں جی. نمبر 3 قاف. غا کا قاف, غا کا قاف. اس میں غاد کا مخرج الگ ہے, کاف اور قاف کا مخرج الگ ہے, یہ ہم نے کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے, غاد کا مخرج کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں ہاں, زبان کے کنارے کو. اب زبان کا کنارہ تو لازمی بولنا ہے نا ہم نے, کیونکہ زبان ہے اس کا کنارہ. تو زبان کا کنارہ کہاں لگے گا؟ ہاں, یا دائیں داڑھ یا بائیں داڑھ, جو آپ کو آسان لگے, اس کی جڑ میں زبان کے کنارے کو رکھنا ہے. کنارے کا مطلب کروٹ, جو یہاں پر آپ نے خود ہی بتایا کروٹ بولنا مناسب ہے یا پھر کنارہ بولنا مناسب ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ پوئم کے لحاظ سے ہم نے اس میں زبان کے کنارے کا لفظ ہم نے ایڈ کیا ہے. تو کنارے جو ہے 2 ہیں, ایک سائیڈ والا کنارہ اور ایک اینڈنگ کنارہ, جہاں زبان ختم ہو رہی ہے, بالکل آخری حصہ جو ہے وہ اوپر تالو کو لگے گا, تو وہاں سے کاف اور قاف ادا ہوتے ہیں. اور زبان کا یہ سائیڈ والا کنارہ, یہ کروٹ جس کو کہتے ہیں, وہ داڑھوں کی جڑ میں لگے گا. داڑھ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, جن دانتوں سے چباتے ہیں ہم, تو وہ دانت جو ہے وہ داڑھ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جڑوں میں زبان کا کنارہ. اب وہ زبان کا کنارہ میں نے آپ کو اس کی طریقہ ہی بتایا تھا, ایز اے ہوم ورک نمازوں کے اندر پڑھ کے آنے کا بھی کہا تھا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کسی نے پڑھا ہے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 4, 5, 6. آج ماشاءاللہ کل کے مقابلے میں ذرا تعداد زیادہ ہے ہوم ورک پورا کر کے آنے والوں کی, ورنہ میں نے آتے ہی سب سے پہلے بولے والا آج تعداد ذرا کم ہے, لگتا ہے ہوم ورک مشکل دے دیا تھا میں نے, تو میں نے آتے ہی ان کو یہی پوچھا تھا. چلیں شکر ہے, آج ہوم ورک پریکٹس سے ٹھیک ہوگا. ٹوٹل مشکل حروف اگر ہیں, مشکل نہیں ہے, ذرا پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ 3 حروف ہیں اور ایک یہ ہے, 4 بس. باقی تمام حروف جو ہے آپ آلریڈی اپنے مخارج سے ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کلاس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے, بس. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز آپ کو, یعنی آپ کو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہاں پر کوئی اتنی انتہائی مشکل چیز پڑھائی جائے گی یا ایسی کوئی چیز جو اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ آلریڈی آپ وہاں سے ان حروف کو ادا کر رہے ہیں. بس یہ کہ اب جو ہے انشاءاللہ شعوری طور پر آپ پڑھنا شروع کریں, شعوری طور پر کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لاجوری طور پر پڑھ لیتے ہیں. اردو کے اندر تو مخارج نارملی ہم اس کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں, اسی لیے حروف جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے, تو زبان, تیسرا مخرج تھا زبان. زبان کے 3 حصے تھے, اور زبان کے 3 حصوں کو ملا کر ٹوٹل 18 حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کل پڑھا تھا. تو سب سے زیادہ حروف, یعنی ٹوٹل 29 حروف ہے, 29 میں سے 18 تو اس کے اوپر لگ گئے, باقی 11 جو ہے وہ کہیں اور سے ادا ہو رہے ہیں, وہ تمام ملا کر 11 اور یہ 18. تو یعنی یہ سمجھ لیں پاکستان کے کل رقبے کا سب سے زیادہ رقبہ جو ہے بلوچستان میں آیا تھا نا, تو یہ جو ہے ہمارے حروف کا بلوچستان ہے, جو اس نے جو ہے نا پورے اس کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں, جنت اور جہنم میں لے جانے والی جو ہے وہ زبان ہی ہے. زبان کی آفتیں, ایک تحریر ہے زبان کی آفتیں, وہ اگر کسی کو ملے تو ضرور پڑھے اسے. اور تو وہ بڑی بہترین, غالباً کراچی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ڈین تھے, ان کی وہ تحریر ہے, تو بڑی بہترین تحریر ہے, اسے ضرور آپ اسٹڈی کیجیے گا. چلیں نمبر 4, چوتھا مخرج جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ منہ کا خالی حصہ. ویری گڈ, منہ کا خالی حصہ. یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہاں سے الف. الف خود نہیں, الف کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں. الف کا جو ساؤنڈ ہے نا, یعنی آپ جب الف کہہ رہے ہیں تو وہ تو حمزہ اور لام اور فا ہے, وہ تو خود کچھ نہیں ہے. جب آپ الف کہہ رہے ہیں وہ تو حمزہ ہے, لام اور فا ہے, یہ ہے نا, ان تینوں کا مجموعہ ہم کو الف ہے. اس کا جو ساؤنڈ ہے یعنی آواز میں کھنچاؤ, پھر وہ کھنچاؤ یا کا ہو یا پھر واو کا ہو یا پھر الف کا ہو, وہ جو کھینچتے ہیں اس کا ساؤنڈ جو ہے وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ منہ کے خالی حصے سے یہ جو آواز کو کھینچنا جو ہے, ہم چونکہ نارملی الف کو زیادہ کھینچتے ہیں اور سمجھتے زیادہ آسانی کے ساتھ ہے, اس لیے ہم اس کو صرف الف کے ساتھ ہی محسوس کرتے ہیں, ورنہ یا کے کھینچتے وقت بھی جو ساؤنڈ آتا ہے وہ یہیں سے آتا ہے, منہ کے خالی حصے سے آتا ہے. واو کو کھینچتے وقت جو آپ ساؤنڈ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, بظاہر تو آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں لیکن ساؤنڈ وہیں سے منہ کے خالی حصے سے آتا ہے کھینچتے وقت. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا منہ کا خالی حصہ. سب سے آخری مخرج کون سا ہے؟ حلق. حلق. آج ہم حلق سے ادا ہونے والے حروف پڑھیں گے.
یہاں تک تو ہم کل پڑھ چکے تھے نا, اور یہ آپ کو یاد بھی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا بھی. تو انشاءاللہ اس کو آپ اسی طریقے سے اپنی روزمرہ کی عبادات کا حصہ ہی بنائیں گے. تو اس کے نتیجے میں میں نے بتایا تھا کہ ایک نقصان ہوگا, ایک فائدہ ہوگا. فائدے وہ زیادہ ہوں گے, نقصان تو ایک تو نقصان ہوگا. نقصان کیا تھا؟ ٹائم لگے گا, ٹائم زیادہ ہے, اسپیڈ ختم ہو جائے گی, ٹائم زیادہ ہے. البتہ یہ ہے کہ فوائد بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو فوائد جو ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. حرف آپ جب صحیح ادا کریں گے تو معنی تبدیل نہیں ہوگی, اور جب معنی تبدیل نہیں ہوگی تو وہ حرف جو ہے اس کے نتیجے میں یعنی وہ ذرا گناہ اور ثواب والا کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں ہے یا اس کا ایک خوف جو دل میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا صحیح پروننسیشن ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. حلق سے ادا ہونے والے حروف ٹوٹل 6 ہیں, اور یہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے, آپ کو آتے بھی ہوں گے. کون کون سے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ آپ کو نارملی آتے بھی ہوں گے. جی, حمزہ ہا, عین ہا, غین. ٹھیک ہے, اس کو ہم ذرا الٹا لیں گے. حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. تو ہم اس کو یہاں سے لیتے ہیں. حمزہ ہا, عین ہا اینڈ غین ہا. ٹھیک ہے, یہ حلق سے ادا. تو حمزہ ہا سب سے نیچے, تو اور سب سے پہلے بھی اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو حلق کا وہ حصہ جو یہ ہنسلی کی ہڈی کے پاس جو ہے نا, یہ والا حصہ, یہاں سے حمزہ ہا آتا ہے. آپ اپنی انگلی کو یہاں رکھیں اور ذرا اس کا ساؤنڈ پڑھیں. آ, کچھ ہلتا ہوا لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے؟ آ, یہ اس کا مخرج. ہا, کچھ ہلتا ہوا آپ کو لگ رہا ہوگا. اچھا, اسی انگلی کو آپ یہاں پر, یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے, میری تو ابری ہوئی ہے, کسی اور کی ہے, سب کی ہے ابری ہڈی, سب کی ہوگی. تو یہاں پر ہاتھ رکھیں. آ, کچھ ہل رہا ہے؟ ہا, یہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. غین خا کے لیے ہم ذرا, غین نارملی آسان ہے سوائے بلوچوں کے. میں نے بتایا تھا کہ بلوچ لوگوں کے لیے ذرا غین اور خا پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. غین وہ غائب کو غائب بول رہے ہوتے ہیں نارملی, الا یہ کہ مخرج ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے خواب کا, باقی نارملی ہم یہ حروف کو صحیح ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ادنا حلق کہتے ہیں. تو حمزہ اس کو کہتے ہیں اقصا حلق. اقصا حلق, اقصا کہتے ہیں ویسے جو جڑ ہے, جڑ, اقصا جڑ کو کہا جاتا ہے. تو حلق کی جڑ یا حلق کا اینڈ جس کو آپ کہہ لیں, جہاں پہ حلق ختم ہو رہا ہے وہ یہ ہے. اس سے نیچے تو پھر ہنسلی کی ہڈی ہے, اور اس کے بعد سینہ ہے وغیرہ وغیرہ, وہ تو یہاں سے دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے نا. تو یہاں تک جو ہے, یہاں یہ حلق کا سب سے آخری حصہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصا حلق. کیا کہتے ہیں؟ اقصا حلق, یعنی حلق کا سب سے نیچے والا حصہ, وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ درمیان میں جو ہے اس کو بولتے ہیں وسطی حلق, وسطی یا وسط حلق. ٹھیک ہے, یہاں سے عین ہا, وسط ہم پڑھ چکے ہیں زبان کے اندر بھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو وسط حلق. اس کے بعد ہے غین خا. تو یہ یعنی اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. ادنا کم کو کہتے ہیں نا, معمولی. اس میں حلق کا بہت معمولی حصہ استعمال ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ادنا حلق کہتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے وہ منہ سے ادا ہو رہا ہے, وہ حلق سے ادا ہی نہیں ہو رہا. غین ذرا غا پڑھیں, غا, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا منہ کا حصہ استعمال ہو رہا ہے, اس میں حلق استعمال نہیں ہو رہا. تو بنیادی طور پر حلق ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا بہت معمولی سا حصہ, غا اور خا, غا خا, غا خا. تو حلق ہی اس میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن بہت معمولی سا حصہ, اس لیے اس کو ادنا حلق کہتے ہیں. تو اقصا حلق, وسط حلق یا وسطی حلق اور ادنا حلق, اس کا نام جو ہے آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اقصا حلق, وسطی حلق اور ادنا حلق. ٹھیک ہے, لیکن یہ ذرا مشکل ہے, یہ وہی تجویدی اصطلاحات آ گئی. تو اس کو ہم ذرا فلور پر لے آتے ہیں. فلور کے اندر کیا ہے؟ حلق کے گراؤنڈ فلور سے, حلق کے 3 فلور بناتے ہیں. گراؤنڈ فلور سے حمزہ, اس کے فرسٹ فلور سے عین ہا, اور اس کے سیکنڈ فلور سے غین ہا. ٹھیک ہے, اس کو ذرا اور آسان کر لیتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یاد رہے گا کہ حلق کے 3 فلور ہے بھائی. جو گراؤنڈ فلور ہے وہ یہ ہے. یہ کراچی میں تو بیسمنٹ بہت کم بنتی ہے نا, اسلام آباد میں زیادہ تر ہوتی ہے, کراچی میں تو بیسمنٹ بہت کم ہے. ابھی ہم یہاں بیسمنٹ موجود ہے, یہ ذرا اونچا علاقہ ہے اس لیے بیسمنٹ موجود ہے. ہم نے اپنی مسجد کے اندر ہم نے ذرا بیسمنٹ بنانے کی کوشش کی تھی, ناکام ہوا ہے, کیونکہ وہ نیپا کا جو سارا پانی ہے نا اس کا فلو اس طرف ہماری طرف ہی آتا ہے. ناکام ہو گئے. انجینئر نے کہا کہ بھائی آپ کی پوری مسجد کا بجٹ اسی میں لگ جائے گا. تو خیر وہ ابھی تک تعمیر ہو ہی رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سارا بجٹ جو ہے نا اس نے کہا کہ جو آپ نے پوری مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے نا وہ اس میں لگ جانا ہے. تو ہم نے اس کو کلوز کرنا پڑا. صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہ ہم نے اس وقت بیسمنٹ کی بنیاد پر وہ رکھا, اس میں سامان رکھا ہے, اور وہ بھی
یعنی آگے مستقبل میں اس کو بھی پیک کر دیں گے، ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ وہ ناکام ہے، کراچی کے اندر بیسمنٹ ناکام ہے، تو یہ ذرا اونچا علاقہ ہے تو اس لیے ذرا کامیاب ہے. یہاں بارش کا پانی تو نہیں آتا ہوگا، ہمارے پاس آتا ہے تو اس لیے. تو اقصیٰ حلب گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ اب ہم گنتے ہیں کتنے ٹوٹل مخارج، کتنے ٹوٹل 5 ٹوٹل مخارج کتنے؟ مخارج کہتے ہیں کس کو ہے؟ حرف کے ادا ہونے کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، حرف کے ادا ہونے کی جگہ، حرف کی ادائیگی کی جگہ. یہ مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے طور پر. تو سب سے پہلا اس میں کیا تھا؟ ہونٹ. ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ماں با. کتنے ہو گئے؟ 4. 4 کے بعد یہ تو حرف ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 12. تو 12 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 16. زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 3. 16 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 19. زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 3. 19 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 22. 22 کے بعد منہ کے خالی حصے سے ایک الف ادا ہو رہا ہے، کتنے ہو گئے؟ 23. 23 اور حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، یہ 6 23 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 29. آپ کے 29 حروف مکمل ہو گئے. اب ان 29 حروف کے مخارج کو یاد رکھنا اور اسے اپنی عبادات کا حصہ بنانا، اپنی تلاوت کا حصہ بنانا، وہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم اتنے وقت میں اتنی اسپیڈ ہی استعمال کر سکتے، اس سے زیادہ اسپیڈ یا اس سے کم اسپیڈ بھی. اگر اس سے اسپیڈ کم ہوتی تو ہمارے پاس ہمارا ٹائم مکمل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے اسپیڈ زیادہ ہوتی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اتنی اسپیڈ ہمارے لیے کافی تھی. ٹھیک ہے، کور ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے اس کے اگلے حصے. کل کے جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر تمام کے تمام حروف کے مخارج، ٹھیک ہے، وہ ہم یہاں سنیں گے. صرف سنیں گے نہیں بلکہ ایک دوسرے کا یعنی گروپ بنائیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے بھی. اور کل چونکہ آخری دن ہے تو آخری دن جو ہے جدائی کا دن بھی ہوتا ہے نا آخری دن، تو اس میں کوئی ریفریشمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ ریفریشمنٹ ہمارے پیسوں سے ہو رہی ہوگی. یہاں کوئی جرمانے کا سسٹم لاگو کیا ہے سعود بھائی نے؟ نہیں کیا. ہماری کلاس ہماری وہ کلاس جو ہے وہ فائنینشلی وہ خود ہی جنریٹ کر رہی ہوتی ہے فنڈ. وہاں پر جرمانے لگ رہے ہوتے ہیں 50 روپے 20 روپے 100 روپے. تو ہم ہر اتوار کو جمع ہوتے ہیں نا، وہ اتوار کا سرکل فاؤنڈیشن سے بجٹ، ان کے بجٹ کا جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی ہمارے ریفریشمنٹ چائے اور کیک وغیرہ جو آتے ہیں نا ہر اتوار کو، بیچ میں 15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو درمیان میں جتنا ہوتا ہے وہ ہمارے لوگ خود ہی وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. یعنی ایک اچھا وہ ایک صاحب ہیں، وہ ان کی ہم نے چوری پکڑ لی. وہ جان بوجھ کر ہوم ورک نہیں کر کے آتے. انہوں نے کہا مجھے کھلانے کا شوق ہے. میں نے کہا بھائی یہ نہیں چاہیے آپ کی، یہ سخاوت نہیں چاہیے ہمیں. ہم تو جرمانہ جان بوجھ کے لگانا اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ یاد کریں، اور جس دن کسی پہ جرمانہ نہیں لگتا اس دن چائے ہماری طرف سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہاں ہم نے ایک اصول بنایا ہوا. تو خیر چلیں، یہاں پر آپ ابھی تک اس کے عادی نہیں ہیں تو سعود بھائی کو بولیں گے ذرا آپ کو عادی بنائیں، تو اس کے بعد پھر جب ہماری تجویدی کلاس ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کو. تو فی الحال یہ جو ہے یہ آپ کے 29 حروف مکمل ہو گئے. ہم چلتے ہیں اس کے بعد والے حصے کی طرف. اس کی تصویر وغیرہ کو اگر کھینچنا چاہے تو کھینچ کے گروپ میں شیئر کر دیں. میں کہتا ہوں آپ اچھا یہ حروف جو ہیں آپ کے سامنے، یہ حروف اب یہاں پر جب اس پر کچھ نہیں ہے تو ہم اس وقت اس کا نام لیں گے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے بورڈ پر ہم نے لکھا ہے، اب یہ کیا ہے، اس پر اوپر نیچے کچھ نہیں ہے نا، تو جب کوئی کہے کہ یہ کیا ہے تب آپ جیم کہیں گے. لیکن جب اس پر کچھ ہوگا تو اب آپ نے اس کا ساؤنڈ پڑھنا ہے جا. ٹھیک ہے، جب یہاں پر کچھ ہے تو اس کا ساؤنڈ جی پڑھنا ہے، جب یہاں پر کچھ ہے تو اس کا ساؤنڈ جو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا 2 زبر ہے تو جن جن یا اور جن، یا پھر جا جی اور جو. یہ ٹوٹل 9 حرکتیں ہیں. ایک حرف کے اندر حرکت یہ پیدا کرتی ہے، یہ 9 حرکتیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی زبان کے واولز ہیں. واول کے بغیر کوئی ورڈ نہیں بنتا نا. ہم نے انگلش کے اندر تو یہ پڑھا ہے کہ واول کے بغیر کوئی ورڈ نہیں بنتا. تو عربی زبان کے واولز جو ہیں وہ یہ کون کون سے ہیں جی بتائیے گا. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر
खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। टोटल कितने हो गए? 9। ये 9 हरकतें जी कुछ कह रहे हैं वो उसकी तरफ हम बात करें। ये 9 चीजें मैं जरा शॉर्टकट तरीके से समझाना चाह रहा हूँ ना आपको। ये 9 हरकतें ये दरअसल 3 ही है, ये असल में 3 ही है, जबर जेर पेश है। अब वो जबर या 2 है या 1 है, या लेटी हुई है या खड़ी हुई है, ठीक है ना। जेर है तो या 1 है या 2 है या लेटी हुई है या खड़ी हुई है, ठीक है। पेश है या तो 1 है या 2 है या सीधी है या उल्टी है तो यही है ना। तो असल में तो है तो पेश ना, उल्टा पेश, 2 पेश, हाँ 2 जबर, ये हम कह रहे होते हैं ना। तो असल में तो जबर ही है, तो असल तो है जबर जेर पेश। बुनियादी तौर पर 3 है, जबर जेर और पेश, बुनियादी तौर पर ये 3 है। लेकिन क्योंकि कुरान पाक के अंदर इनके और शुरू से ही हमारे यहाँ कायदे के अंदर ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ाई गई, इसलिए हम इसको 9 शुमार करते हैं, 9 शुमार करते हैं इसको। तो ये 9 हरकतें जिस हर्फ के ऊपर आ जाएं उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। जिस हर्फ के ऊपर ये 9 हरकतें आ जाएं, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, या फिर जबर जेर पेश, ठीक है। या फिर आप जबर जेर पेश करें, फिर जबर 1 हो या 2 हो, लेटा हुआ हो या खड़ा हो, ठीक है। जेर 1 हो या 2 हो, लेटी हुई हो या खड़ी हुई हो, पेश 1 हो या 2 हो, उल्टा हो या सीधा हो, वो अगर किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक हर्फ। उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी अलामत होती है, ये अलामतें हैं, ये मैं अलामतें, इसको आप ये समझ लें कि इसको हम, इसका टाइटल अलामात आप कर लें, अलामात, निशानियां, सिंबल्स, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलामतें हैं। तो पहली अलामत ये हो गई। दूसरी अलामत जो है वो जो आपने बताया, दूसरी अलामत है ये, इसको हम जज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए उसको साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन का मतलब ये है उसका अपना कोई साउंड भी नहीं होता, वो साउंड भी उसको पहले, उससे पहले वाला हर्फ दे रहा होता है। जैसे अम है ना, अम, तो उसको मीम का अपना साउंड नहीं है, अगर आप आ को हटा देंगे तो मीम का साउंड भी नहीं है, वो हमजा जो है उसको साउंड दे रहा होता है, अम। या बा ले लें, अब। इसी तरीके से जीम ले लें, अज। शीन ले लें, अश। तो अगर उसको अकेले को लिखेंगे उसका अपना कोई साउंड भी नहीं होगा, उससे पहले वाला हर्फ को साउंड दे रहा होगा, ठीक है। तो जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए उसको साकिन कहते हैं। तीसरी शक्ल जो है वो ये तशदीद। जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश, बुनियादी तौर पर 3 है। अब इसको हम 9 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में ये 9 शक्लों में नहीं है। जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ठीक है। याद रहेगा आपको क्या है? रहेगा जबर जेर पेश, उसके बाद 2 जबर 2 जेर 2 पेश, उसके बाद खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ये 9, ठीक है। तो 9 अलामतें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अलामत जो क्या है, जो यानी बहुत ज्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल हुई, अलामतें और भी हैं, लेकिन ये अलामतें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं और इनका जानना बहुत ज्यादा। दूसरी अलामतों को अगर आप नहीं भी जानेंगे ना कुरान पाक सही पढ़ेंगे आप, लेकिन इनके बगैर कुरान पाक आप सही नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इनका जानना भी जरूरी है। दूसरी अलामत क्या है? जज़म। ये इसका नाम है जज़म, इसका नाम क्या है? जज़म। इसका नाम क्या है? तशदीद। इसका नाम जज़म, इसका नाम तशदीद, इसका नाम हरकत। इसको यहां लिख लेते हैं, हरकत। अब जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए उसको क्या कहते हैं? साकिन। जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे होमवर्क का दूसरा हिस्सा है जो हमें याद रखना है इंशाल्लाह। दोबारा एक मरतबा दोहरा लेते हैं। अलामतें बुनियादी तौर पर 3 हैं, ठीक है। पहली अलामत कौन सी है? जबर जेर पेश। उसको 9 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 जबर जेर पेश 3 हो गए। नंबर 4 2 जबर। नंबर 5 2 जेर। नंबर 6 2 पेश। नंबर 7 खड़ा जबर। नंबर 8 नंबर 9 ठीक है, याद हो गया। उसके बाद दूसरी अलामत क्या है? जज़म। दूसरी अलामत का नाम क्या है? जज़म।
وہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. تیسری علامت کیا ہے؟ تشدید. جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنی کل کی کلاس میں سمجھیں. اس کے بعد یہ آپ کی علامات کمپلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, تاکہ ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں پتا ہوگا کہ زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, تو یہ حرف متحرک ہے, یہ حرف کیا ہے؟ متحرک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حرف کے اوپر جزم آیا تو یہ حرف ساکن ہے. ساکن کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اپنا کوئی ساؤنڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلے والا حرف اس کو ساؤنڈ نہ لے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساؤنڈ کے ساتھ مل کر مرج ہو کر اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا حرف کیا, یہ علامت کیا ہے؟ تشدید ہے. اس حرف کو مشدد کہتے ہیں, اور مشدد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے, سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. ابا, ابا, ابا. حج ہم بولتے ہیں نا, حج اصل میں قرآن پاک میں تشدید کے ساتھ آیا ہے, تو کیا ہے؟ حج, حج, تشدید, سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. یا اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں گے, وہ ڈیٹیل میں ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. حج, جا. تشدید اصل میں 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو وہ ابھی اتنا ڈیٹیل کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یہ 3 علامتیں ہیں. تو وہ ودا, حج, یہ ہم ودود بولتے ہیں نا, ودود محبت کو کہتے ہیں, محبت کرنے والا, انسیت والا. ہاں, تو ودود جو اصل میں کس سے نکلا ہے؟ ودا, ودا سے نکلا ہے. ودا, ودا کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرنا, چاہنا, انسیت رکھنا, چاہت رکھنا. ٹھیک ہے, اسی طریقے کے دیگر الفاظ بھی. تو یہ ہماری علامتوں کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مخارج کے ساتھ فوراً ہی دوسرا پارٹ ہمارا کون سا؟ علامتوں کا کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال ہے؟ پیش اور الٹا پیش ساؤنڈ سے ہاں, ان کے پڑھنے میں فرق آئے گا. جو زبر زیر پیش ہے اس کو ہم کھینچیں گے نہیں, اس کو ہم کھینچیں گے نہیں, جھٹکا بھی نہیں دیں گے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا با زبر با, تو با نہیں پڑھنا ہے, نرمی کے ساتھ با, با. با کھینچے اگر زیر آتی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ بی. کھینچیں گے بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے. کچھ لوگ نہیں کھینچنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جھٹکا جائز ہو گیا. جھٹکا نہیں ہے, قرآن پاک میں جھٹکا صرف ایک حرف پہ آتا ہے. کون سا حرف ہے؟ ہاں, یہ والا حمزہ. اور یہ بھی جب اس کے اوپر جزم ہو, ورنہ نہیں, ورنہ نہیں. حمزہ زبر آ پڑھیں گے, آپ آ, ادھر جھٹکا نہیں دیں گے. ہاں, 2 حمزے ایک ساتھ آ جائیں, اب اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, تو حمزہ اور اس کے اوپر جزم ہو, یعنی حمزہ ساکن ہو, تو ساکن ہوگا تب جھٹکا ہوگا. جیسے قرآن پاک کے اندر لفظ آیا نا, کون سا لفظ آیا؟ پڑھیے گا, بأسا. اب اس کو باسا پڑھنا غلط ہے, بأسا, بأسا, بأسا. قرآن پاک میں یہی لفظ جو ہے زیر کے ساتھ بھی آیا ہے, بئسا, بئسا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے, جئتا, جئتا. اب اس کو جیتا پڑھنا غلط ہے, اس کو کیا پڑھیں گے؟ جئتا, جئتا, جئتا. اس کو جھٹکا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا, ورنہ اس کا الگ پورشن ہے, وہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. میں پیش کی بات کر, سیدھا پیش اور الٹے پیش. ہاں, پیش کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اب وہ اس کے ساتھ ہی آئی ہے, پیش کو بغیر کھینچے پڑھیں گے, الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو اب یہ علامتیں چلے, اب یہاں پر بات آئی گئی ہے تو اس کو ہم حصہ بنا لیتے ہیں. یہ ہو گیا زبر زیر اینڈ پیش آپ کا, زبر زیر پیش, اور یہ ہے کھڑا زیر, کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے, یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو زبر زیر پیش کو کھینچیں گے بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, با, بی, بو. ٹھیک ہے, جا, جی, جو, لا, لی, لو. اس طریقے سے دیگر حروف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, شا, شی, شو. ٹھیک ہے, پوئم سے بھی, پوئم کے اندر بھی آپ پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جب یہ اس سے لمبی بنی ہوئی نا, تو یہ جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ با, بی, بو. ٹھیک ہے, اگر جیم پہ یہ آ جائے تو ہم اس کو لکھ بھی لیتے ہیں. تو یہ آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ جا, جی, جو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لام آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ لا, لی, لو. اسی طریقے سے آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں. تو پڑھنے میں فرق ہے, جب شکل میں فرق ہے نا تو پڑھنے میں فرق ہوگا. شکلیں الگ الگ ہیں تو پڑھنے میں فرق ہوگا. اسی لیے اس کے 9 ہم نے کانسیپٹ جو ہے ہم نے الگ. اب یہاں پر غنہ
وہ چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، مخرج ہے، تو ہم وہاں پر اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب وہ غنہ کیا ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہم دوبارہ اسی کی طرف غنہ کے ٹوٹل جو کانسیپٹس ہے اس کو ہم کور کریں گے ساتھ۔ تو یہاں پر علامات اور ان کے پڑھنے کا طریقہ، اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو 2 مائنس پوائنٹ ہے اس کے، وہ کیا ہے؟ نہیں کرنا، ڈونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، تو 2 ہو گئے اس کے ڈونٹ والے، اور ایک ہے اس کا ڈو والا، وہ کیا ہے؟ نرمی سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ جھٹکا بھی نہیں دیں گے، کھینچیں گے بھی نہیں، تو یہ ایک ہی آپشن بچتا ہے آپ کے پاس، نرمی والا، نرمی سے پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا ہے؟ ان کو کھینچ کے پڑھنا، ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جی۔ چھوٹی مت اور بڑی مت کیا؟ وہ ہم اس کو کور کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے سے، یا تو اگر آج ہو گیا تو آج، ورنہ کل اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کانسیپٹس کو لیں گے، کانسیپٹس کے ساتھ جتنے بھی اس کے تصورات ہیں اس کو ہم ایک ساتھ ہی کور کریں گے۔ یعنی اب 4 دن میں یہی ہو سکتا ہے نا، اور 4 دن میں بھی 1 گھنٹہ، یعنی 4 گھنٹے ٹوٹل۔ تو اگر 2 گھنٹے ہوتے تو پھر تو انشاءاللہ یہ آپ تفصیلی سمجھ جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ سبھی آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں، صرف آپ کا اتنا کوآپریشن چاہیے کہ آپ نے اس کو اپنی عبادات کے اندر اور تلاوتوں کا حصہ بنانا ہے، بس آپ سے صرف اتنا مجھے کیا بلکہ اس کلاس والوں کو، نفیس بھائی کو، باجی کو، وغیرہ وغیرہ جو بھی یہاں اس کے آرگنائزر ہیں، وہ جو ہے یہی چاہتے ہیں، کیونکہ اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اگر اجر و ثواب ملے گا تو صرف آپ کو ہی نہیں ملے گا، جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کا حصہ بھی ہوگا، جن لوگوں نے یہ کلاس جو ہے یہاں آرگنائز کی ہے، جمع کیا ہے، آپ کے لیے میسیج کال وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ یاد دلاتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں CF والے بھی یہاں اٹھا کر لے آتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر شریک کرے۔ تو بہرحال لیکن وہ شریک اللہ اس طریقے سے کہ آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہ کور ہو گیا، علامتیں کور ہو گئی۔ کھڑی حرکات کو کھینچنا ہے، پڑی حرکات کو نہیں کھینچنا۔ چلے اب اس کو بھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں، اب ہو گیا یہ، اس کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 9 جو ہے حرکتیں، یہ پڑی حرکتیں، پڑی بھی ہے نا، پڑی حرکتیں، یہ کھڑی حرکتیں، اور یہ کیا ہے؟ تنوین، دو ہیں تو یہ تنوین۔ تو اس کا نام جو ہے آپ ذرا سا اس طرح کرتے ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات اور تنوین۔ تو ان 9 کو ہم نے ان 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زبر، اس کو ان 9 حرکتوں کو ہم نے 3 کے جو بنچ جو ہیں اس کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو پہلا بنچ زبر زیر پیش جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑی حرکات ہے۔ 2 زبر 2 زیر جو ہے 2 پیش جو ہے وہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش جو ہے وہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، کور ہو گیا، یہ یاد رہے گا آپ کو۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں غنہ کی طرف۔ اس کی میرے خیال میں اگر کوئی تصویر کھینچے گا بھی سمجھ میں نہیں، کچھ نہیں آئے گا اس لیے بس یہ ہے کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہاں، اس کی تصویر اگر کوئی لے سکتا ہے، یا اپنے پاس اپنے پوائنٹس یا نوٹس لکھے ہوں تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹوٹل علامتیں 3 ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ حرکت، نمبر 2 جزم، نمبر 3 تشدید۔ حرکت، جزم، تشدید۔ حرکتیں وہ ویسے 3 ہیں لیکن اس کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش، اور اسی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور اسی کے ساتھ کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو یہ 9 ہوئی۔ اس کا دوسری علامت کون سی ہے؟ جزم ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر یہ آتے ہیں اس کو متحرک کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر تشدید آتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ ہم نے یاد ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ آگے جو آپ نے مد کا پوچھا نا، تو مد انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس کو ہی پڑھیں گے، یہ خود بخود اس کا حصہ بن جائے گی، کیونکہ مد جو ہے نا کھینچ کے پڑھ لینا، تو مد یا مدو عربی زبان کے اندر کھینچنے کو ہی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کی کلاس کے اندر حصہ بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال؟ جی۔ یہ تشدید جو کئی حروف ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ 2 جگہ پہ 2 حروف پہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس کو کس طرح؟ اس کو 4 مرتبہ پڑھیں گے آپ، ویسے وہ 2 مرتبہ لکھے ہیں لیکن دونوں پر تشدید، تو وہ 4 بن گئے۔ یشقو، یشقو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ولضالین ہے، لیکن درمیان میں الف مدہ آ رہا ہے، تو ولضالین، یا پھر اتحاجونی کے اندر اتحاجونی، اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے، کور کر لیں گے انشاءاللہ،
تو تشدید جو ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں گے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے لیکن جلدی جلدی، 2 مرتبہ پڑھیں گے لیکن جلدی جلدی، الگ الگ نہیں کریں گے. الگ الگ کریں گے تو پھر وہ سختے والی کیفیت ہو سکتا ہے قرآن پاک میں چند مقامات پر ہے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ تو ہمارا اس پارٹ کا نام کیا تھا؟ علامات، علامتیں. تو علامتیں بنیادی طور پر یہ 3 ہیں: حرکات، زبر زیر پیش، پھر اس کے ضمن میں پھر 2 زبر بھی آ جاتے ہیں، 2 زیر 2 پیش اور کھڑا زبر وہ بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ جزم. نمبر 3 کیا ہے؟ تشدید. تو جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا آپ کو. کل انشاءاللہ اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ لال سیاہی ملاوٹ والی لگتا ہے ایسا، لال سیاہی اتنی آسانی سے مٹ نہیں رہی ہے. اچھا، ہم نے ٹوٹل مخارج کتنے پڑھے؟ ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ جی، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ماں باپ ہیں. جی، دوسرا کیا ہے؟ ناک کا باسا. ناک کا باسا. یہ دوسرا مخرج ہے. یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. قرآن پاک میں غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ہم اس کی طرف آئے ہیں. قرآن پاک میں غنہ، اچھا غنہ ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیں غنہ ہے کیا؟ آواز جو ہے ناک میں جائے گی، آواز کو ناک میں لے جانا. گھنٹی کی آواز، آپ گھنٹی کی آواز کسی کیا ہے؟ کوئی سنائے گا گھنٹی کی آواز؟ نہیں، وہ جو اسکول میں بجتی ہے وہ والی گھنٹی، ٹن، وہ والی. وہ ٹن، اس کا ٹے نکال دیں، جو یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹے نکال دیں، یہ غنہ ہے. نہیں، وائبریشن نہیں. وائبریشن تو را کے اندر ہو رہی ہے. را جو ہم نے کل ذرا کنفیوژن جو تھی نا، را کے اندر وائبریشن تھی. ٹھیک ہے، تو وائبریشن اس میں ہے. اس میں آواز ناک میں جائے گی، آواز ناک میں جائے گی. آواز کو ناک میں لے جانا. اب کیسے لے جانا ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ جس حرف کے اوپر تشدید آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. تو یہ نون ہے، اس کے اوپر تشدید آئی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ نون مشدد. یہ میم ہے، اس کے اوپر تشدید آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ میم مشدد. یہ میم مشدد ہے. یہ تشدید والے نون کو نون مشدد کہیں گے، تشدید والے میم کو میم مشدد، تشدید والے جیم کو جیم مشدد کہیں گے، تشدید والے دال کو دال مشدد کہیں گے، تشدید والے لام کو لام مشدد کہیں گے. تو نون مشدد اور میم مشدد کس میں غنہ ہوگا؟ نمبر 1. ٹھیک ہے، ہم یہ غنہ پڑھ لیں. ناک کے باسے سے غنہ ادا ہوتا ہے. تو غنہ کے جتنے کانسیپٹس ہیں ہم ایک ساتھ اس کو کور کریں گے. سب سے پہلے ہم ان غنوں کو لیں گے جہاں پر کوئی اگر مگر نہیں ہے. غنہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد. نون مشدد اور میم مشدد. دوبارہ نون مشدد میم. تو نون مشدد کا مطلب کیا ہے؟ جس نون کے اوپر کیا ہو؟ تشدید ہو. میم مشدد کا مطلب کیا ہے؟ جس میم کے اوپر کیا ہو؟ تشدید. ٹھیک ہے، تشدید والا میم یا تشدید والا نون، اس کے اوپر غنہ ہوگا. نمبر 1 یہ لکھ لیں، غنہ، اس میں غنہ ہوگا. نمبر 2، قرآن میں یا قاعدوں کے اندر لکھا ہوتا نون ساکن اور تنوین. ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین. تو نون ساکن پر بھی غنہ ہوگا. ساکن ہم نے پڑھا جس حرف کے اوپر جزم ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یہ نون کے اوپر جزم آیا تو یہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب جس حرف کے اوپر یہ علامت آئے، آپ نے پڑھا نا، جس حرف کو یہ علامت، اس کو جزم کہتے ہیں نا. جس حرف کے اوپر یہ آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں. یہ آپ نے بھی پڑھا پیچھے علامتوں کے اندر پڑھا. اس کا نام جزم ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام تشدید ہے. جس حرف کے اوپر یہ آ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. ٹھیک ہے، تو اس کا نام جزم ہے. جس حرف کے اوپر یہ آ جائے وہ ساکن ہوتا ہے. تو یہ نون کے اوپر آیا تو نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر لام پہ آئے گا تو لام ساکن ہوگا. یہ اگر
حمزہ پہ آئے گا تو حمزہ ساکن ہوگا, یہ جیم پہ آئے گا تو جیم ساکن ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جیم کون سا جیم ہے؟ جیم ساکن. یہ کون سا جیم ہے؟ جیم ساکن. آپ کو کیسے پتا جیم ساکن ہے بھائی؟ بھائی یہ کون سا نون ہے؟ یہ نون کون سا ہے؟ یہ نون کون سا؟ نون مشدد. آپ کو کیسے پتا نون مشدد ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, تو یہ سوالات یعنی کلاس میں ذرا. تو نون ساکن ہو, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, ان پہ بھی غنہ ہوگا, ان پہ بھی غنہ ہوگا. نون ساکن پہ بھی غنہ ہوگا, ان پہ بھی غنہ ہوگا. اچھا, قرآن میں یہ الگ الگ آئے ہیں اس لیے ہم اس کو الگ لکھتے ہیں, ورنہ اس کے اندر خود بخود نون چھپا ہوا ہے. تنوین کے اندر نون چھپا ہوا ہے, آلریڈی نون چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ پڑھے جن, تو آپ پڑھ تو یہ رہے نا, اب یہ پڑھ لیں, اب یہ پڑھ لیں, پڑھیے گا. تو آپ تو یہ پڑھ لیں نا, تو ان میں نون خود بخود چھپا ہوا ہے. تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے, لیکن قرآن میں چونکہ الگ الگ لکھے گئے ہیں تو اس لیے ہم ان کو الگ الگ لکھتے ہیں اور الگ الگ شمار کرتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین, ورنہ تنوین کے اندر آلریڈی نون ساکن موجود ہے. تنوین کے اندر ان کے اندر نون ساکن آلریڈی موجود ہے. آپ پڑھیں بن, تو آپ تو یہ پڑھ لیں, لیکن آپ لکھ یہ رہے, پڑھ تو آپ یہ رہے نا, لکھ یہ رہے. تو اس کے اندر آلریڈی نون ساکن موجود ہے, لیکن جو کہ قرآن پاک میں نون ساکن ایک الگ کانسیپٹ ہے, مستقل کانسیپٹ ہے, اور تنوین ایک الگ مستقل کانسیپٹ ہے. تو اس لیے ہم دونوں کا نام لیتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین. تو غنہ جو ہوگا اس کے پر بھی ہوگا اور ان پر بھی غنہ ہوگا, ان پر بھی غنہ ہوگا. غننے کا مطلب کیا ہے؟ آواز کہاں جائے گی بھائی؟ آواز ناک میں جائے گی. تو ان پر بھی غنہ ہوگا, لیکن یہاں پر کچھ کنڈیشنز ہیں. یار یہ لال پین کو پہ رکھیں, اس سے بھی یہی ہو رہا ہے. اس کا سب سے پہلے اسی سے کیا تھا. زور لگائیں, ہم پٹھان لوگ ہیں, تو نہیں ہے. چلیں, یہ اب پھسل جائے گا. تو نون ساکن یعنی تنوین کے اندر نون ساکن آلریڈی موجود ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ کنڈیشنز ہیں. تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں, اور اس کے ساتھ لام اور را کو شامل کر لیں, تو غنہ نہیں ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. باقی ہر جگہ غنہ ہوگا اس پر, سوائے اس کے اگر نون کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں یا پھر لام را آ جائیں, نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں یا پھر لام اور را آ جائیں, تو غنہ نہیں ہوگا. باقی قرآن میں ہر جگہ غنہ ہوگا. اگر یہاں پہ آ جائے نا, یہاں پہ تو بے شک آتے رہیں, پھر بھی غنہ ہوگا. اگر یہاں پہ آتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ یہ مشدد ہے, یہ ساکن نہیں ہے. مشدد ساکن کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, لیکن یہ قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا. یہاں پر اپلائی کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, ان دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین کے اندر خود نون ساکن آلریڈی چھپا ہوا ہے, لیکن قرآن پاک میں الگ لکھا گیا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, نون ساکن ہو یا پھر تنوین. میرے ساتھ دوہرائیں, نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو. دوبارہ, نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, نون ساکن یا پھر. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو. ویری گڈ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہاں, تنوین کسے کہتے ہیں؟ بتائیں. 2 زبر 2 زیر 2, یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں. تو نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر یہ آ جائیں, یہ ٹوٹل 8 حروف, تو غنہ نہیں ہوگا. باقی 20 حروف آ جائیں غنہ ہوگا. 20 حروف ہے. ایگزامپل دونوں کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. پڑھیے گا.
اب یہاں غنہ کریں گے آپ انفسہم، کیا پڑھیں گے انفسہم. اچھا اس کے قاعدے تفصیلی ہیں، میں نے بتایا ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، اجمالی پڑھیں گے، اجمالی قواعد پڑھیں گے. تفصیلی قواعد کے لحاظ سے یہ اخفا بنتا ہے، ہم اس کی تفصیل جب موقع ملے گا تب پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے اس کو غنہ کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے اور اجمالی طور پر سمجھنا ہے. تو ان 8 انفسہم یہاں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ یہ پڑھیں، آپ پڑھتے ہیں نا سورہ زلزال کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو یا من یعمل غنہ ہوگا. نون کے بعد یا ہے، نون ساکن موجود ہے، یہ والا نون ساکن ہے یہاں پر ہے، اس کے بعد یا ہے تو غنہ ہوگا. من یعمل من یعمل من یعمل، آواز نہ غنہ، آواز غنہ کے لیے غنہ ہوگا من یعمل. ہاں اگر یہ آ جائے تو پھر غنہ نہیں کریں گے آپ. کوئی مثال، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نون ساکن نہیں، اسی میں یہ تھوڑا سا آگے چلیں، صراط الذین انعمت، ویری گڈ. یہ لڑکیوں کا نام بھی ہے، صبح سوچے سمجھے بغیر رکھ دیتے ہیں. انعمت کا مطلب کیا ہے، تو نے انعام کیا اور ہم نے لڑکیوں کا نام رکھ دیا. یہ ورب ہے بھائی، یہ ورب ہے. ہمارے یہاں اس کو جیسے نام چلا رہے ہیں وہ اندازن انزلہ. اب وہ بیچارہ رات کو ایک بلوچ لڑکا تھا، کلاس کے بعد مجھے وہاں جانا تھا، ہمارے خادم کا کمر کا آپریشن ہوا تھا، تو وہاں ایک بلوچ ہے، اس کا نام ہے حنظلہ، اس کو انزلہ بول رہے ہیں. انزلہ لڑکیوں کا نام ہے، اور وہ انزلہ جو لڑکیوں کا نام ہے وہ بھی جو ہے یعنی ورب ہے. یہ نا جی یہ نام ہے کیا انزلہ لڑکیوں کا نام اسکول کے اندر یہ ہے لڑکیوں. میں آپ کو اگر آپ کہیں گے ساری راؤنڈ میں 2 دن ہیں لڑکیاں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، 2 جوان ہیں. ہم آپ کو بتا دیں، میری شاگرد سے ویسے بتا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں انعامتا ہے، انعامتا تو ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا. انعامتا تو یہ تو ہے، یہ تو پکا ہی پکا ہے. انزلہ تو شاید آپ نے کم سنا ہو، لیکن میں نے سنا ہے. انعامتا نہیں سنا، انعامتا ہے، انعامتا بھی ہے. نہیں آپ کہہ رہے تو ہوگا لیکن ہاں بالکل ہے. ایسے اچھا یہ قرآن میں یہ ورب ہے، ہم نے اس کو اتنا، خیر یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انعامتا وعدہ ہے. تو یہاں پر کیا نون کے بعد کیا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے عین ہے. تو عین ان میں ہے نا، تو کیا کریں گے، غنہ کریں گے نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. انعامتا 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 انعامتا. ہمارے میں نماز میں پڑھتا ہوں، میں اس کا زیادہ خیال رکھتا ہوں. تو وہ ہمارے ایک نمازی میرے پاس کہا کہ یار مولوی صاحب ہم تو ساری زندگی انعامتا پڑھتے آئے، آپ بالکل ہی غنہ نہیں کرتے. تو میں نے کہا وہ آپ ہماری کلاس جوائن کریں، آپ کو پتہ چل جائے. وہ ظاہر ان کے ساتھ بحث کیا کرتا ہے، وہ تو اعتراض کرنے آئے تھے نا، وہ تو یعنی وہ نہیں کرنے آئے تھے اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے نہیں، وہ تو میرے اعتراض کرنے آئے. تو آپ اعتراض کرنے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہماری کلاس میں جایا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے. آپ اب یہ پڑھ لیں، سورہ 3 پڑھ لیں، یا آپ سورہ والشمس وضحاہا سورہ شمس پڑھیں، وہاں پر یہ تمام قواعد موجود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ روزمرہ کی طرف ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کچھ صورتیں پڑھ لیں، اس کے اندر جو ہے یہ قواعد، یہ میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم اپنے قواعد مکمل کر چکے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے. لام را، نون ساکن کے بعد لام آ جائے، آپ نے قرآن میں 12 پڑھا ہوگا، کیا ہے پڑھیے گا، کیا پڑھتے ہیں ہم اس کو، ملم ملم. اب نون ساکن ہے بھائی، غنہ کرنا چاہیے، ہم غنہ نہیں کر رہے. اچھا ویسے قواعد کے اعتبار سے یہ ادغام بلا غنہ ہوگا اس قاعدے کا نام. ابھی وہ ادغام کیا ہے، بلا غنہ کیا ہے، وہ تو آپ سمجھانے کے لیے ٹائم چاہیے، اتنا ٹائم نہیں ہے آپ. تو یہاں پر ہم اس کو صرف اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ 8 حروف آتے ہیں، یہ 8 حروف کون سے 8 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را. اگر یہ 8 حروف آتے ہیں تو غنہ نہیں. آسان قاعدہ ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے غنہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی آ جائے، یا شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد آئے.
نون کے بعد نہیں آئے. نون کے بعد آنا اور نون ساکن کے بعد آنا فرق ہے. جی یہ ایک چیز نوٹ کرو تو ایسا آپ نے لکھا مئی عمل, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی لکھا ملم, ٹھیک ہے. تو اس میں تو وہاں پہ یا کے اوپر اور لام کے اوپر وہ ہے تشدید ہے, اگر اس میں تشدید نہیں ہوتی اور صرف زبر ہوتی دونوں پہ, پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے بغیر یہ آتا ہی نہیں, بڑی نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر یہ ہوتا ہی. اس کے قواعد ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, اس کے قاعدے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نا یا کنفیوز ہو جائیں گے. آپ شرط یہ کہ یہی لوگ, مجھے زیادہ لوگ نہیں چاہیے, یہی لوگ, نئے لوگ نہیں چاہیے, صرف یہی لوگ ہوں جنہوں نے تھوڑا سا ٹیسٹ چکھ لیے. تو آخر میں آپ جو ہے جب آپ کی سعودی والی کلاس مکمل ہو جائے تو مجھے مزید 3 دن دیجیے گا. 3 دن کا مطلب 6 گھنٹے. تو انشاءاللہ یہ تمام قواعد ہم کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں وہ 6 گھنٹے میری 1 دن 2 گھنٹے, ٹھیک ہے. ہاں انزلہ آپ منع کریں گے, منع کیوں کریں گے یہ آپ بتائیں, کیوں کریں گے؟ وہ 8 نہیں ہے. ویری گڈ, یہ وہ 8 نہیں منع ہوگا. یہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لام جو ملم ہے نا, اس کے لام کے اوپر اگر تشدید نہ ہو, ٹھیک ہے, اور زبر اور نون, جیسے یہ میم نون ہے, نون ساکن ہے, وہ من نم ہو جائے گا نا, وہ نون پڑھیں گے من نم, نون تو پڑھا جائے گا, غنہ نہیں ہوگا. اگر تشدید ہوگی تو وہ نون ساکن نہیں پڑھیں گے, مل جائے گا. یہ میں وہی بتا رہا ہوں, یہ دوسرا قاعدہ ہے نا, یہ دوسرا. آپ چلے آپ مذلتی پہ آ جائے, وہاں پر دال آیا اور تشدید بھی نہیں ہے, وہاں پر نون پہ غنہ ہو رہا ہے. غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہ 8 حروف نہیں ہے. تو کوئی ایسا ہونا کہ اس میں کوئی حروف بھی ہو بٹ تشدید نہ ہو. نہیں, آپ دنیا لے لیں, دنیا لے لیں, قنوان لے لیں, سنوان لے لیں, ٹھیک ہے. یہ 8 حروف ذہن میں رکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد سب سے پہلا قاعدہ آپ نے جو پڑھا وہ کیا ہے؟ نون مشدد ہو یا میم سے تو غنہ تو ہوگا. ہر کچھ بھی ہو جائے, آسمان گر جائے, زمین پڑ جائے, غنہ ہو, غنہ تو ہو گیا رہے گا بھائی, یہ تو ہو گیا رہے گا, ہوتا ہے یہ تو ہوگا, پتھر پہ لگی ہوئی, یہ تو ہونا ہے. اگر شرط یہ ہے کہ نون پہ یہ ہو اور میم پہ یہ ہو, مشدد تشدید ہو. لیکن اگر نون ساکن ہے, ساکن ذرا کمزور ہوتا ہے, ذرا کہ پلیٹلیٹس نہیں ہوتا ہے تو علاج رکھا. جی من عاد, نہیں وہ تو وہ ایگزامپل تو یہاں بھی آ گئی نا, ہم نے جو پڑھی یہ کیا ہے, من عاد لے لیں, نون ساکن کے بعد عین آیا, غنہ نہیں ہوگا, من عاد, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اگر آپ تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ تھوڑا سا ٹائم لگا. یہاں پر ہم صرف کانسیپٹس کے ساتھ اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ یہ سمجھ میں آ گیا, یہ 2 قاعدے سمجھ میں آ گئے, غنہ کے 2 قاعدے سمجھ میں آ گئے. غنہ ہم نے جو پڑھا ہے دوسرا مخرج, دوسرا مخرج کیا ہے؟ ناک کا بانسا. ناک کے بانسے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. تو غنہ نمبر 1 کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو. نمبر 2 کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو اور اس کے بعد یہ حروف نہ ہو, یہ حروف نہ ہو تو غنہ ہوگا, اور یہ حروف اگر آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں, ہم اپنا آخری قاعدہ جلدی سے کور کر لیں گے. تیسرا قاعدہ لے لیں. میم ساکن ہو, میم ساکن ہو. میم ساکن کا مطلب کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہو؟ جزم. اور اس کے بعد با یا پھر میم آ جائے تو غنہ ہوگا. با اور میم کے علاوہ جتنے حروف آ جائیں غنہ نہیں ہوگا. با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف آ جائیں غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر نون کے بعد یا تنوین کے بعد اگر یہ 8 نکال لیں, باقی 20 ہے نا, 20 حروف آ جائے تو غنہ ہوگا. یہاں پر میم ساکن کے بعد یا پھر میم آ جائے یا پھر با آ جائے تو غنہ ہوگا, باقی 26 میں غنہ نہیں ہوگا.
تیسرا قاعدہ سمجھ میں آ رہی؟ میم ساکن ہو اس کے بعد دوسرا میم آ جائے. میم ساکن ہو اس کے بعد دوسرا میم آ جائے. میم وہ تو اس میں نون آ رہا ہے. مثال دیتے ہیں تو ذرا easy ہو جائے. ہاں ذرا میں یہ سمجھا لوں. اور اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد با آ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی ہم مثالیں کھول لیں میرے خیال میں. ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اب جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہوگا. یہ آپ کا ٹائم ہے. تو اس لیے میں نے جان بوجھ کے اپنا ٹائم پورا کیا تاکہ الزام میرے پہ نہ آئے آرگنائزر کی طرف سے. یہ ساری مثالیں ہیں. میم ساکن ہے. میم ساکن کا مطلب کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ جزم ہونا چاہیے. میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ ہوگا. یعظکم بہ، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے. وتزکیہم بہا، غنہ ہوگا. یہاں آ جائے. ام بعید، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے. بعضہم ببعض، غنہ ہوگا. ایأمرکم بالکفر، یہاں آ جائے. سورہ کہف ہے. وکلبہم باسط، یہاں آ جائے. فاحکم بینہم بالمعروف، ٹھیک ہے. آتیتم بالمعروف. میں سلائڈ بھیج دوں گا جو بھی. اچھا یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم. لہم علیکم من یأتکم مثل فمنہم من. میم ساکن، پہلا میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے. پہلا میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے. پہلا میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے. پہلا میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے. دوسرے میم کے اوپر تشدد ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آنا چاہیے، ضروری نہیں. میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد با ہے غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن جو ہوتا ہے اس کے اندر ویسے ہی آپ کوئی بھی اس کے آگے دوسرا حرف ہو تو اس کے اندر غننے تو نکلتا ہی ہے. نہیں پھر غنہ نہیں ہوگا. آپ اگر ساؤنڈ نکال یہاں جائیں. علیہم ولضالین، غنہ کیسے کو کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانا. تو آپ نے ان دو کے علاوہ کہیں بھی آواز ناک کے اندر آواز تو نہیں لے کے جانی. علیہم ولضالین، اگر آپ بول رہے ہیں علیہم ولضالین غلط پڑے. وہ تو ہم نے کھینچا نا اس کو گھومنے نہیں کھینچنا، آپ وہاں رکے نا، آواز آپ کی ناک میں گئی نا. علیہم نہیں ہے، بہت چھوٹا بھی پڑھیں گے تو ناک میں آواز تو جائے گی. نہیں نہیں علیہم، آپ کے صرف ہونٹ ملیں گے. علیہم علیہم ولضالین. رکیں گے تو ہو جائے گی، رکنا نہیں. علیہم ولضالین، صرف ہونٹوں کو ہونٹ ملے آپس میں. ما 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 آواز آ رہی. لیکن اگر آپ بولیں گے ما، ہاں نہیں میں ساکن بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ما آواز نہیں جا رہی نا، تو ایسے ہی اس کو پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ پڑھیں گے ما تو پھر تو جائے گی. ٹھیک ہے. بچے کرتے ہیں نا ما، یوں کرتے ہیں نا وہ تو بچے، تو آواز آ رہی ہے. تو یہاں پر آواز جاری نہیں چاہیے. علیہم ولضالین. ٹھیک ہے. تو با اور ٹوٹل قاعدے جو ہیں غننے کے ٹوٹل ملا کر 3 قاعدے بنتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ 11-12 قاعدے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ٹوٹل قاعدے 3 بن سکتے ہیں. نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو غنہ ہوگا. نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، اس کے بعد
یہ 8 حروف نہیں ہو کوئی بھی ہو اس کے علاوہ غنہ ہوگا. اور نمبر 3 میم ساکن ہو اس کے بعد با اور میم ہو تو غنہ ہوگا. اس کے علاوہ باقی 26 آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. بس ٹوٹل 3 قاعدے ہیں. یہ ہوگا آپ کا غنہ کور. غنہ کور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دوسرا مخرج بھی کور ہو گیا. ٹھیک ہے. کوئی سوال اس حوالے سے کرو. ایک کنفیوژن پہلے ہم نے 32 حروف پڑھے ہیں, یہاں پہ ہم 28 بنا رہے ہیں, 20 اور 8 26 اور 2. 28 میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ نام لے کے پڑھیں گے تو پھر تو 29 بنتے ہیں. آپ نام کے ساتھ یعنی بائی نیم اگر آپ لیں گے تو اس میں الف شامل ہے. لیکن جب بائی ساؤنڈ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ 28 بن جاتے ہیں. 28 کیوں بن جاتے ہیں کہ یہ الف جو ہے نا یہ اس وقت تک الف ہے جب تک اس پہ کچھ نہیں ہے. اس پہ کچھ بھی آ گیا, جزم آ جائے, تشدید آ جائے, زبر زیر پیش آ جائے, دو زبر دو زیر پیش آ جائے, کھڑا زبر کھڑے زبر, تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ ہم پڑھ چکے ہیں, حمزہ ہا عین ہا غین ہم پڑھ چکے ہیں, تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ اس وقت تک. اب وہ اسی سے یہ لطیفہ ہم کو یاد آ گیا نا, وہ سندھی نیوز چینل ہے, وہاں پر ایک پروگرام تھا ہمارے استاد نے رمضان میں, گزشتہ رمضان, یہ رمضان نہیں گزشتہ رمضان, تو رمضان میں وہ تھوڑا پروگرام ہوتا تھا آدھے گھنٹے کا 45 48 سے پہلے, ریکارڈنگ پہلے کر لیا کرتے تھے. تو ریکارڈنگ ہو گئی, ریکارڈنگ کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو اینکر تھے, انہوں نے کہا کہ یار تجوید کی ایسی آپ لوگوں مولویوں نے ایسی دکان بنائی ہوئی ہے, مشکل کون سا ہے؟ آسان تو ہے, الف زبر الف زیر الف پیش. میں نے کہا تمہارا الف ہی غلط ہے. تو الف زبر تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو حمزہ زبر ہوتا ہے. الف زبر تو میں نے پورا قرآن اٹھا لیا, مجھے دکھا دے نہیں ہوا. تو بس وہ اس کو جو خاموش کرانا ضروری تھا, ورنہ تو یہ مطلب کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ہے اس کی بنیاد پر کسی کو ہم غلط کہہ سکیں, اس کے پورے اس کی اہمیت کو غلط کہتے ہیں, وہ تو نہیں ہے. لیکن ایک اس کو خاموش کرانے کے لیے یہ جملہ کافی تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک الف ہے جب تک اس پہ کچھ نہیں ہے. کچھ بھی آگے یہ الف رہے گا ہی, یہ حمزہ بن جائے گا. تو اس لیے میں 28 گنوا رہا ہوں, تو یہاں پر بھی ہم 28 گنے, باقی 20. یہاں پر میں نے اسی لیے 20 لکھا ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ 20 حرف آ جائیں, ان کے علاوہ ان 8 کے علاوہ باقی 20 آ جائیں تو غنہ ہوگا. ان 8 پہ غنہ نہیں ہوگا اگر یہ آ جائے نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد. اور میم ساکن کے بعد اگر یہ 2 آ جائیں با اور میم تو غنہ ہوگا, اور باقی 26 آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا. تو نون یہ غنے کے ٹوٹل 3 کانسیپٹ ہو گئے. میں اصل میں یہ غنے کا کانسیپٹ وہ آپ کا مخرج پورا کروا رہا ہوں. مخرج دوسرا مخرج جو تھا, دوسرا مخرج کیا تھا؟ ناک کا پانسا. ناک کے پانسے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. اب ہم اس کو ذرا کنکلیوڈ کرتے ہیں. دوسرا مخرج کیا تھا؟ ناک کا پانسا. ناک کے پانسے سے کیا نکلتا ہے؟ غنہ. غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ نون مشدد میم مشدد غنہ ہوتا ہے. نمبر 2 نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو, اس کے بعد یہ 8 حروف نہیں ہو تو غنہ ہوگا, اور میم ساکن ہو اس کے بعد با اور میم ہو تو غنہ ہوگا, اور باقی 26 حروف میں غنہ, باقی جو 26 حروف میں غنہ. یاد رہے گا؟ تو ہمارے یاد کرنے کی چیزیں کتنی ہو گئی بھائی؟ سارے مخارج ہو گئے, سارے مخارج ہو گئے. نمبر 2 دیکھیں یاد چیزیں یاد تب رہیں گی جب ہم ہمارے یاد کرنے کی چیزیں ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے. تو نمبر 1 سارے کے سارے مخارج ہم کو کل یاد کرنے. نمبر 2 علامات, آج جو ہم نے یاد کرنے کی چیزیں پڑھی اس میں علامات شامل ہیں. نمبر 2 علامات. نمبر 3 غنہ. غنہ کہاں کہاں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد صرف مد رہتی ہے. مد ہم انشاءاللہ کل کرتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا نا مد کا, انشاءاللہ اس کو کل. اجمالاً یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی تشنگی. اچھا پوائم لگا دیں, چلیں پوائم ایک بار دوبارہ سن لیں. وہ پوائم ہم گروپ میں شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. پوائم اصل میں گروپ میں ہے. کل انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو ہم پوائم کو اشاروں کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے. ہم نے اب تک پوائم اشاروں کے ساتھ نہیں پڑھی. اردو پوائم یہ انگلش میں بھی ہے لیکن
نکلے ان 12 حرفوں کی صدا ث ذ ظ ت ت ث ز س ص ل ن ر بیچ زبان سے جا ش یا اور کناروں سے ق ک ق حلق سے نکلے ا ح ع ح خ خ. یاد رہے گی؟ ساتھ ساتھ پڑھ لیں ایک مرتبہ. کیا کہنا؟ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. چلیں یہ پڑھ رہا ہوں پڑھتے ہیں. ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے سب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونٹوں سے ہوں چار ادا ما با وا فا. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا تا دا ظا دا دا طا زا سا صا لا نا را. بیچ زبان سے جا شا یا اور کناروں سے وا کیا قا. حلق سے نکلے آ ح ع ح خ خ. اگر آپ 3-4 منٹ ہیں تو پھر ہم اس اشاروں کے ساتھ کر لیں. میرے خیال میں ہیں 3-4 منٹ ہیں آپ کے پاس؟ کر لیں سب ساتھی بھائی. ایسا نہیں کوئی یہ کہے گا بھائی مجبوری ہے بیٹھے ہیں. چلیں تو ہم اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور اشاروں کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے ہاں. ہونٹوں سے اچار ادا ما با وا فا. ٹھیک ہے. نمبر سب سے پہلے اشارہ ہمارا جو ہے نا ہونٹ کہاں پہ؟ تو ہونٹوں سے ہوں 4 ما با وا فا. فنگر کا جو ٹاپ ہے یہ نہیں، پوروں کے لیے الگ ہیں. ٹاپ آف فنگر یہ ناخن کے ساتھ ٹاپ آف فنگر. ما با وا فا ما با وا فا. ٹھیک ہے یہ یاد رہے گا ٹاپ پہ. تو ما با وا فا. تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با وا فا. ٹھیک ہے یاد رہے گا. دوبارہ پڑھیں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با وا فا. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با وا فا. یاد رہے گا. آپ خود ایک مرتبہ پڑھ لیں. ایک مرتبہ. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با وا فا. اچھا آپ کا رائٹ ہینڈ ہونا چاہیے. میرا رائٹ ہینڈ یہ. آپ میرے اپوزٹ بیٹھے ہیں تو آپ کا رائٹ ہینڈ اس طرف آنا. ٹھیک ہے دوبارہ ایک مرتبہ. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با وا فا. یاد رہے گا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا ث ذ ظ. اچھا یہاں پر ہم بولیں گے زبان کے آگے سے نکلے تو یہ وہی اشارہ زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی. اب یہ 4 انگلیاں ہیں، ہر ایک کے 3 پورے 4 یا 12. ٹھیک ہے تو 12 حروف زبان کی نوک والے جو ہم نے پڑھے ہیں نا اس کے مخارج میں تو سارے کے سارے اس میں کور ہو جائیں گے. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ٹھیک اس کو ہم ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں. میرے ساتھ کہیے گا. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ٹھیک ہے دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. دوبارہ یہ ہاتھ اس طرح دکھانا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ اپنے گھر کے اندر چھوٹے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتا ہوں. 2 بیٹے ہیں، تیسرا تو بہت چھوٹا ہے. 2 بیٹے ہیں ان کو میں خود اسی طریقے سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے تو زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. دیکھیں ہم کو مخارج یاد نہیں ہے. بچے اس پوائنٹ کے اندر خود مخارج بتا رہے ہوں گے. یہ حرف یہاں سے ادا ہوا ہے، مخرج ہے اس کا. ٹھیک ہے زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ایک بار پھر. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. اب اس کے لیے 3 انگلیاں ہیں اور 4 انگلیاں ہیں، 3 پور ہیں. اب 3 پوروں کے لیے ہم نے 3 اشارے کرنے. تو اشارے ہم کریں گے اپنے بیلٹ لیول پر جہاں ہم بیلٹ باندھتے ہیں.
तो 3 इशारे आप मेरे ख्याल में खड़े हो जाएंगे, जरा सा खड़े हो जाएंगे तो आपके इशारे जरा आसानी के साथ निकलेंगे ना जी। मैं यहाँ स्क्रीन के सामने आई हूँ तो भी मारेगा चले। तो यहाँ आ गए, आप बेल्ट जहाँ बांधते हैं वहां पर 3 इशारे करेंगे, राइट मिडल लेफ्ट। राइट शोल्डर के पास राइट का इशारा, मिडल नाक की सीध में, एंड लेफ्ट शोल्डर के पास लेफ्ट का इशारा, और हाथ यहाँ बेल्ट लेवल पर 3 इशारे होंगे। तो राइट मिडल लेफ्ट बोलिएगा, राइट मिडल लेफ्ट बोले, राइट मिडल लेफ्ट। अच्छा मेरा राइट यहाँ है तो मैं यहाँ से यूं आऊंगा, आपका राइट यहाँ से यूं आएगा, ठीक है जी। बोले राइट मिडल लेफ्ट, दोबारा राइट मिडल लेफ्ट, दोबारा राइट मिडल लेफ्ट, जल्दी राइट मिडल लेफ्ट। किसी के लिए खड़ा होना मुश्किल है तो बैठ सकते हैं, ठीक है जी। बोले राइट मिडल लेफ्ट, दोबारा राइट मिडल लेफ्ट, दोबारा राइट मिडल लेफ्ट, दोबारा राइट मिडल लेफ्ट। याद हो गया? अब राइट मिडल लेफ्ट के लिए आपने ये हाथ पढ़ना। सबसे पहले कौन सा? पहली उंगली है तो पहली उंगली खोलेंगे, बोले सा सा सो। आपने पढ़ा इसके अंदर जबान की नोक कहाँ आएगी? ऊपर वाले दांतों के सिरे बोले, तो जबान की नोक बाहर आएगी। सा 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 जी बोले सा सा वो, दोबारा सा सा वो, दोबारा सा सा वो। इसमें कोई मोटा हर्फ है? मैंने आपको बताया था वो मोटा हर्फ कौन सा है? वो कहाँ पर है? राइट पे, मिडिल पे, लेफ्ट पे? लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे आपका हाथ जिसमें दूर रहेगा, मोटा आदमी पेट बाहर होता है, तो जो लेफ्ट पे आपका हाथ है। अगर मिडिल पे कोई मोटा हर्फ आया तो मिडिल पे आपका हाथ आएगा, राइट पे अगर कोई मोटा हर्फ आया राइट पे आपका हाथ आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट पे आया तो लेफ्ट पे आपका हाथ जिसमें दूर है, तो सा द एंड वो पे आपका हाथ जिसमें दूर है। तो ये मोटा, यहाँ पे आप हर्फ की सिफात भी कवर कर रहे होंगे, यहाँ पे आप हर्फ की सिफात भी साथ साथ कवर कर रहे होंगे, ठीक है। याद हो गया? जुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा सा द वो जी। बोले जुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा सा द वो, ठीक है। अब हाथ बाहर आना चाहिए। हाथ बाहर क्यों आएगा? हाथ मोड़। आगे चलते हैं। ता दा ओ। दूसरी उंगली खोलें, 2 उंगलियों। अब 2 उंगलियां खोलेंगी, वही इशारे होंगे राइट मिडिल लेफ्ट वाले। बोले ता दा ओ। अब पाँव मोटा है बारीक है? मोटा है। और राइट पे, मिडिल पे, लेफ्ट पे? तो लेफ्ट पे हाथ जिसमें दूर आएगा नजदीक दूर होगा, तो यहाँ क यहाँ पे। तो ता बारीक है, द बारीक है, क मोटा है, तो हाथ जिसमें दूर आएगा, ठीक है जी। बोले ता द ओ। वेरी गुड। दोबारा ता द ओ, दोबारा ता द ओ, एक बार फिर ता द ओ। तीसरी उंगली के हर्फ पढ़ते हैं जी। तीसरी उंगली खोलें, तीसरी उंगली खोलेंगे, वही इशारे। यहाँ पर कोई मोटा हर्फ है? तो कहाँ है? राइट पे, मिडिल पे, लेफ्ट पे? ये भी लेफ्ट पे। तो बोले सा सा सो। वेरी गुड। दोबारा सा सा सो। वेरी गुड। दोबारा सा सा सो। एक बार फिर सा सा सो। आप 4 उंगलियां खोलते हैं और आखिरी उंगली के हर्फ जो हुरूफ है वो पढ़ेंगे। ला ना रो। 4 उंगलियां खोल लें। ला ना रो। अच्छा रा पे जब जबर हो पेश हो तब मोटा पड़ेंगे, अगर रा के जेर होगी तो बारीक होगा। तो अगर री होगा तो हाथ जिस्म के करीब होगा, लेकिन रा और रू होगा तो रा को हाथ बाहर आएगा, ठीक है जी। बोलिएगा ला ना रो, ला ना रो, दोबारा ला ना रो, ठीक है। अब मैं अपना चेहरा इस तरफ करता हूँ और आप और हम में जो है शुरू से पोएम दोबारा पढ़ते हैं। सबसे होंठों से उच्चारण था माँ बाबा, उसके बाद जुबान के आगे से निकले 12 हर्फ की सदा, फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट। होंठों से उच्चारण माँ बा वा फा, जुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा ता द वो, ता द वो, za sa so la na ro। दोबारा एक बार फिर आप खुद पढ़ें जी। स्टार्ट शुरू से होंठों से। होंठों से उच्चारण मा बा वा फा, जुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा ता द वो, ता द वो, za sa so
हमारी पोइम यही, आधी पोइम हम कल याद करेंगे। तो होमवर्क में एक और चीज़ भी ऐड हो गई, यहाँ तक पोइम ज़बानी हमको याद होनी चाहिए, चौथा होमवर्क नहीं है, ठीक है। और इसके जिम्मेदार जो है नफीस साहब, ठीक है। चले तो इस पोइम को वीडियो अपना ग्रुप पे तो आ गई है, अच्छा इसकी 3-4 बार सुन लें तो बिल्कुल इजीली आपको जो है याद है। ऐप को बता वो मैं ऐप ग्रुप में डाल दूंगा ग्रुप पे। हाँ, उसका लिंक आप शेयर कर दीजिएगा तो डाउनलोड करना आसान हो जाएगा आपके लिए। उसमें वो ये वीडियोस की सूरत में इशारों के साथ होंगे, तो आपको जो इंशाल्लाह ठीक है। तो तशरीफ रखिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,